یہ ہیں ناصر خان۔ سن 2008 میں ناصر خان نے ایک گانا لانچ کیا اور راتوں رات بالی ووڈ کے سٹار بن گئے۔ اس دور کی سب بڑی بڑی کمپنیز نے ناصر خان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا اور چند ہی مہینوں میں ناصر خان پوری دنیا میں جا کے کانسرٹس کرنے لگے۔ یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ ایک دن ناصر خان کی ملاقات ہوتی ہے صاحبزادہ حق خطیب حسین سے، اور جس دن حق خطیب حسین سے ملاقات ہوتی ہے اس دن ناصر خان ساری رات سو نہیں پاتے اور ایک ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ ناصر خان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اگلے ہی دن ناصر خان عمرہ پر جانے کی تیاری کرتے ہیں، کروڑوں کے کانٹریکٹ اور موسیقی کو ساری زندگی کے لیے خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ ناصر خان اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ اے سبز گنبد والے، آئیے ان سے انہی کی کہانی جانتے ہیں۔ 2008 میں بالی ووڈ کے آپ سٹار تھے، پاکستان میں بھی آپ کا عروج تھا، گانا بڑا ہٹ چل گیا تھا، فلموں والے آپ سے رابطہ کر رہے تھے، تو اس وقت آپ کے پاس کیا کیا آفرز موجود تھیں؟ کتنا پیسہ انوالو تھا یا آپ کے اوپر لگا ہوا تھا؟ کیا کیا چل رہا تھا اس وقت زندگی میں آپ کی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آصف بھائی، آپ تشریف لائے، موسٹ ویلکم۔ جو سوال آپ نے پوچھا ہے وہ ایسا ہے کہ کافی کچھ میں نے اپنی زندگی میں، وہ جو میوزک کا ایک دور تھا اس میں بہت کچھ کیا، بہت سارے کنٹریکٹ تھے انڈیا میں، سارے گاما نے مجھے لانچ کیا، پاکستان میں فائر ریکارڈز نے کیا، انگلینڈ میں بہت بڑی کمپنی ہے مووی بکس، ان کا میں آرٹسٹ تھا۔ تو ایسا ہوا کہ 2008 میں میرا ایک ٹریک آیا یقین کے نام سے، جو کافی پاپولر بھی ہوا۔ میں ٹو بی آنیسٹ اس کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، میں نے جا کے شوز کیے ہیں، سارا کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد کافی اس میں لوگ تھے جو میرے مین سپانسر تھے، اور میرا جو اپ کمنگ پروجیکٹ تھا ابھی یقین کے بعد، وہ کافی بگ پروجیکٹ تھا جس میں بہت سارا پیسہ انوالو تھا۔ میں نے سنا ہے 60-70 ہزار روپے پاؤنڈ تقریباً مور دین 60,000 پاؤنڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں ان لوگوں کا ذکر بھی بعد میں کروں گا کہ وہ کون تھے، لیکن الحمدللہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ ہوا۔ آپ کے جس شہر میں اور آپ بیٹھے ہیں، ادھر جیلم میں بہت بڑا میرا کنسرٹ ہوا کسی زمانے میں، اور بہت کچھ میں نے اس فیلڈ میں ابھی کرنا تھا اور کر رہا تھا، اور بہت کچھ میں نے اچیو کر بھی لیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے لیے ایک سب سے اچھی پلاننگ کی وہ یہی تھی کہ میں کسی اور طرف آؤں، اور وہ جو رستہ تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی صفت اور صوفی کلام تھا جس کی طرف مجھے آنا تھا، تو میں اس طرف آ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے بارے میں یہ سن رکھا ہے کہ کسی فقیر، کسی درویش کی آپ پہ نظر پڑی تھی، اور وہ صبح نظر پڑی، شام کو آپ یہ میوزک ہر چیز 60-70 ہزار پاؤنڈ، پوری دنیا کے کانسرٹ، یہ سب کچھ تباہ ہو گیا، ایک نظر پڑی۔ وہ شخصیت بھی ریویل کریں گے کون تھے؟ بالکل، میں ضرور کروں گا، اور ڈیفینیٹلی مجھے کرنا چاہیے۔ میں سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے میرے لیے کہ جو ہر وقت دعائیں مانگتی تھی، میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں نے انگلینڈ سے فون کیا اپنی والدہ صاحبہ کو جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو میں نے فون کیا کہ امی میں صبح انڈیا جا رہا ہوں، مجھے بالی ووڈ والوں نے بلایا ہے، اور میں جب وہاں جا رہا ہوں، وہاں 5 اسٹار ہوٹل میں رہوں گا، اور میں کل جا رہا ہوں۔ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میری والدہ صاحبہ تہجد کے وقت کھڑی ہوگی مصلی پہ، اور انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا جدھر جا رہا ہے تو اس کو ناکام کر دے، اس کو کامیاب نہیں کر۔ چونکہ میں 11 سال کا 12 سال کا تھا جب میں نے قرآن پاک الحمدللہ حفظ کیا، اور میری والدہ یہی چاہتی تھی کہ میں نعت شریف پڑھوں، میں حمد پڑھوں، میں حضور مولا کائنات کے قصیدے پڑھوں، اور میں وہ کام نہ کروں۔ بہرحال وہ کام میں نے کرنا تھا، وہ میں کر کے واپس آ گیا۔ تو ماں کی دعاؤں کے صدقے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی سے ملایا جن کا نام قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ہے، اور اللہ پاک نے ان پہ بڑی کرم نوازیاں کی اور بڑی رحمتیں کی ہیں، کیونکہ اس دور میں ختم نبوت کا جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے جھنڈے جو پوری دنیا میں وہ لگا رہے ہیں، یہ اللہ پاک نے ان کے حصے میں رکھی ہے بات۔ تو میں ایک بریڈ فورڈ کے ایک ہال میں میرا کنسرٹ تھا آصف بھائی،
تو کنسرٹ کے بعد 25 دسمبر 2012 کی یہ بات ہے. تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا, میرے مینیجر بھی تھے ساتھ, تو کہتے ہیں جی کہ ادھر ایک ہال میں ایک اللہ والے آئے ہیں, تو ان سے نہ جا کے ملے. میں نے کہا جی ضرور ملتے ہیں, جا کے بتائیں کون ہے. اچھا, تو پہلی دفعہ میں جا کے, اچھا, ان کا تعارف یہ تھا کہ اللہ والے. مجھے جس بندے نے کہا جی کہ ایک اللہ والے آئے ہیں, بزرگ ہیں, اور وہ ماشاءاللہ دعا کرتے ہیں, جو بھی اللہ پاک اس کو قبول کرتا ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. تو میرا چونکہ اس وقت میں گن سیٹ کر کے نکلا تھا, میرا البم جو تھا وہ نیئرلی کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو میں نے جا کے کہا جی کہ میں ناصر خان ہوں, سنگر ہوں, میرا ایک نیا البم آ رہا ہے بنگڑے کا, آپ دعا کریں وہ ہٹ ہو جائے, تو آپ میری وش دیکھیں آپ. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں, انہوں نے اپنی نظر سے دیکھا. تو مجھے فرمانے لگے کہ بیٹا آپ نعت بھی پڑھ لیتے ہو. میں نے کہا میں نعت بھی پڑھتا ہوں, مولا کائنات کا قصیدہ بھی پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کل پروگرام ہے ہمارا مانچسٹر میں, تو آپ نے آگے وہاں پہ ہمیں نعت سنانی ہے, اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, جاؤ اللہ نے تمہیں کامیاب کر دی ہے. تو میں خوش ہو گیا کہ اب تو میرا وہ یقین سے بھی زیادہ جو ہے گانا ہٹ ہو جائے گا. لیکن یقین کریں آصف بھائی, میں 25 دسمبر کی رات کو اس شو کے بعد وہ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو مل کے گا رہا آیا. میں آ کے 3 بجے سویا, اور میں نے خواب میں ایسے اپنی آنکھوں کے ساتھ خواب میں نے دیکھا کہ جہنم کا دروازہ کھلا ہے اور اس کی آگ میری طرف بڑھ رہی ہے, اور مجھے پیچھے بیکنگ پہ ایک آواز آ رہی ہے جیسے وائس اوور ہوتی ہے کہ بس تم جو کر رہے ہو تم اپنا انجام دیکھ لو, اور وہ انجام وہ جہنم کا دروازہ تھا. تو میری چیخ نکلی, میں اٹھا, اور بچوں نے بھی کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو. بہرحال اس کے بعد میں سو نہیں سکا میں, اور بڑی مشکل کے ساتھ میں اٹھا, دروشی پڑھنا شروع کر دیا.